بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے عہد سلطنت میں قبیلہ بنی حنیفہ میں حجدر بن مالک نامی ایک بڑا ڈاکو تھا۔ سینکڑوں قتل و غارت کر چکا تھا۔ جب اس نے اہل حجر پر ڈاکہ ڈالا تو حجاج بن یوسف کو اس کی اطلاع ہوئی تو حاکم یمامہ کو ڈانٹ کر خط لکھا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے، اب تک اس کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ فوراً حجدر کو گرفتار کر کے ہمارے پاس بھیج دو۔ حجاج کے قہر و غضب اور قہرمانی حکومت کے خوف سے لوگ پہلے ہی تھر تھراتے تھے۔ خط پہنچا تو حاکم یمامہ کو اپنی موت نظر آ گئی۔ قبیلہ بنی مرو دینی حنظلہ کے ہوشیار اور بہادر لوگوں کو بلا کر ان کے لیے ایک بڑا انعام مقرر کیا کہ وہ حیدر کو قتل کر دیں یا قید کر کے میرے پاس لے آئیں۔ یہ لوگ اس کی تلاش میں نکلے۔ جب اس کے مسکر کے قریب ہوئے تو ان میں سے ایک آدمی کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ہم لوگ بھی تمہاری جماعت میں شریک ہو کر رہنا چاہتے ہیں۔ حیدر کو ان پر اعتماد ہو گیا اور ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ یہ سب لوگ حیدر کے ساتھ رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک روز موقع پا کر اس کو باندھ لیا اور حاکم یمامہ کے پاس پہنچا دیا۔ حاکم یمامہ نے انہی لوگوں کے ساتھ حجاج کے پاس روانہ کر دیا اور ان لوگوں کی مسائی بلیغہ کا حال حجاج کو لکھ بھیجا۔ حیدر جب حجاج کے سامنے پیش ہوتا ہے اور اس کو یہ بھی معلوم ہوا کہ حجاج بن یوسف وہ خونخوار انسان ہے جو کہ 1,20,000 لوگوں کو باندھ کر قتل کر چکا ہے، جامع ترمذی۔ مگر اس کی جرت دیکھیے کہ جب حجاج نے اس سے پوچھا کہ تجھے اس رہزنی اور ڈاکہ ڈالنے پر کس چیز نے آمادہ کیا، تو کہا 3 چیزوں نے، ایک اپنے دل کی جرت و شجاعت، دوسرے بادشاہ کا ظلم، تیسرے زمانے کے حوادث۔ حجاج نے کہا کہ تجھ سے وہ کیا بات سرزد ہوئی جس کی وجہ سے تیری جرت بڑی اور سلطان نے تجھ پر ظلم کیا اور زمانے کے حوادث تم پر ٹوٹ پڑے؟ حیدر نے کہا کہ امیر مجھے آزمائے تو مجھے بہترین سیاسی شہسوار اور اپنی رعیت میں سب سے زیادہ خیر خواہ پائیں گے، اور یہ اس لیے کہ جب کبھی میرا مقابلہ ہوا ہے تو میں اپنے آپ کو اس پر غالب پایا ہے۔ حجاج نے کہا اچھا، ہم تمہیں آزماتے ہیں، اور آزمائش یہ ہے کہ تمہیں ایک میدان میں چھوڑتے ہیں جس میں ایک شیر ہوگا۔ اگر اس نے تجھے قتل کر دیا تو ہم تیرے قتل کی فکر سے بچے، اور اگر تو نے اسے قتل کر دیا تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ حیدر نے نہایت خوشی سے اسے قبول کیا اور کہنے لگا یہ تو میری عین آرزو ہے، ضرور ایسا کیجیے۔ حجاج نے کہا کہ صرف یہی نہیں کہ شیر کے مقابلے میں تجھے آزاد چھوڑ دیں گے، بلکہ صورت یہ ہوگی کہ تیرے پاؤں میں باری باری بیڑیاں ہوں گی اور داہنا ہاتھ گردن سے باندھ دیا جائے گا، صرف بایاں ہاتھ کھلا رہے گا اور اس میں تلوار دی جائے گی۔ حیدر نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ حجاج نے شیر کے آنے تک حیدر کو جیل میں قید کر دیا اور اپنے ماتحت کو حکم دیا کہ ایک شیر کہیں سے پکڑ کر لایا جائے۔ اس نے فوراً ایک ببر شیر حاضر کر دیا۔ جب شیر آیا تو اس کو ایک مخصوص میدان میں چھوڑ دیا اور اس کو 3 دن تک بھوکا رکھا گیا۔ اس کے بعد حیدر کے پاؤں بیڑیوں میں اور داہنا ہاتھ گردن میں باندھ کر لایا گیا، بائیں ہاتھ میں تلوار دے کر شیر کے سامنے چھوڑ دیا گیا۔ حیدر اسے دیکھ کر ایک رجزیہ ترانہ پڑھنے لگا۔ جب شیر نے اس کے تو نہایت زور سے دھڑکا اور انگڑائی لے کر حیدر کی طرف بڑھا۔ جب شیر بالکل قریب آن پہنچا اور ایک نیزے کا فاصلہ رہ گیا تو حیدر نے زور سے جست کی اور اس زور سے شیر پر تلوار کا وار کیا اور شیر ختم ہو کر زمین پر گر پڑا، اور ادھر حیدر پیروں کی بیڑیوں کی وجہ سے پیچھے کو جا پڑا۔ حجاج اور اس کی عوام ایک دریچہ سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ سب نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ادھر حیدر اٹھا اور حجاج سے خطاب کر کے فی البدیہ یہ اشعار پڑھے: اگر آپ نے میری موت کا قصد کیا تھا تو اے حجاج، میں تیرے انعام کا بھی امیدوار ہوں۔ عورتیں تو یہ سمجھتی تھیں کہ میں لوٹ کر نہ آؤں گا، کیونکہ وہ شوہروں کی غیرت پر
پورا بھروسہ نہیں رکھتیں، اور میں نے سمجھ لیا تھا کہ اگر شیر کے مقابلے سے پیروتہی کی تو حجاج کے ہاتھوں سے نجات نہیں پا سکتا۔ حجاج نے کہا کہ اب اگر تم چاہو تو ہم تمہیں بڑا انعام دیں اور چاہو تو تمہیں بالکل آزاد چھوڑ دیں۔ حیدر نے کہا کہ نہیں، میں امیر کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حجاج نے اس کے لیے اور اس کے تمام گھر والوں کے لیے بڑے بڑے وظائف مقرر کر دیے۔